السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نجم کی آیت نمبر 23 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ نہیں ہیں مگر نام ہیں، کون سے؟ وہ جو ہم نے پیچھے پڑھے نام تھے، لات منات اور عزیٰ، جو ان کے خداؤں کے نام تھے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ نہیں ہیں مگر نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی ہیں یا تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں، اور اللہ نے نہیں اتاری ان کے لیے کوئی بھی دلیل۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب ان ناموں کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بولے کہ وہ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اب نام پہلے کس نے رکھے تھے؟ آباء و اجداد نے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ آئے تو انہوں نے بھی وہی نام سنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا ذکر کیا کہ تم لوگوں نے یہ نام سن لیے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ آباء و اجداد کا ذکر بعد میں کیا، کیونکہ جب آپ کسی ریلیجن کو یا کسی بھی چیز کو فالو کرتے ہیں نا، تو پھر آپ صرف اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ اس ریلیجن کو، اس چیز کو دوبارہ سے ریکریٹ کر رہے ہوتے ہیں، نئی طرح سے جنم دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس ریلیجن کو فالو کر رہا ہے تو پھر اس کو اس نئی زندگی دے رہا ہے اس ریلیجن کو، تو وہ خود اس بات کا رسپانسبل ہے۔ وہ اس کسی کو یہ بلیم نہیں کر سکتا کہ میرے آباء و اجداد نے یہ کیا تھا تو اس لیے میں کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ مطلب چلتا آ رہا ہے ہمارے خون میں تو پھر میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ایسا نہیں، آپ خود رسپانسبل ہیں اس چیز کے لیے۔ اللہ نے پہلے لفظ تم اس لیے استعمال کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ رسپانسبل ہیں اس چیز کے لیے جو آپ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، لیکن پھر ان کے بعد آج ہم انہی کی اولاد ہیں، انہی کی آ رہے ہیں نا اولاد، اور ہم سب شرک میں، پھر سے شرک میں پڑ گئے ہیں۔ کیونکہ ان کے بیچ میں کہیں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنے اولادوں کو یہ نہیں بتایا کہ وہ لوگ مسلمان کیوں ہیں، بس انہوں نے بتایا کہ تم مسلمان ہو، اور جیسے کیونکہ آباء و اجداد جو چیز کر رہے ہیں، ہم لوگ جو چیز فالو کریں تم لوگ بھی فالو کرو۔ انہوں نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ فالو کرنا کیوں ہے۔ پھر جب ان سے کوئی سوال کیا جائے کہ تم مسلمان کیوں، یا اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال کیا جائے تو ان کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے کبھی بیٹھ کے سوچا ہی نہیں کہ وہ مسلمان ہیں کیوں۔ تو پھر اس طرح سے اسلام کو کرپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس میں شرک لانا آسان ہو جاتا ہے، یا اس میں غلطیاں نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس چیز کا رسپانسبل آپ اس کو نہیں ٹھہرا سکتے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئے تھے، انہوں نے ایسا کیا تھا اس لیے آج ہم ایسے ہیں، تو ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، ہمارا بھی قصور ہے، ہمارا ہی قصور ہے۔ بلکہ جو چیز ہم نے نہیں کی یا جو چیز ہم نے کی ہے اسلام کے لیے، کوئی چیز خود سے ایڈ کی یا پھر کوئی چیز ہم نے غلط ہوتے ہوئے دیکھی اور ہم نے اس کو نہیں روکا، تو اس کے لیے ہم خود رسپانسبل ہیں۔ ہم یہ الزام کسی اپنے آباء و اجداد پہ نہیں ڈال سکتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تم کا لفظ استعمال کیا، جس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے، اور ما انزل اللہ بہا من سلطان، اور اللہ نے نہیں نازل کی تمہارے لیے کوئی دلیل۔ اب جو سلطان لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اتھارٹی یا پھر دلیل۔ اتھارٹی، جو سلطان لفظ کی اتھارٹی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی اتھارٹی جو آپ کے پاس، جو آپ کی اپنی اتھارٹی نہیں ہے بلکہ آپ کو کسی اور نے دی ہے۔ جیسے کہ کوئی پولیس والا ہے، وہ اب پولیس کی وردی میں ہے یا پولیس کی گاڑی میں ہے، تو پھر وہ کسی کو ٹریفک پہ روک بھی سکتا ہے، وہ کسی کو جیل میں بھی ڈال سکتا ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے۔ لیکن وہ اتھارٹی اس کی اپنی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ پولیس کی گاڑی میں نہیں ہوگا یا اس وردی میں نہیں ہوگا تو پھر وہ کسی کو روک کے جیل میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اس کے پاس اب اتھارٹی نہیں ہے۔ تو وہ اتھارٹی اصل میں اس کی نہیں تھی، کسی اور کی تھی جو اس نے اس کو دی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی ایسی اتھارٹی نہیں آئی جس میں یہ بات بتائی گئی ہو کہ ان کے یہ خدا ہیں، تو کیونکہ یہ بالکل ہی مطلب اس سینس لیس بات ہے کہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں۔ اب اگر آپ وسلم کے پاس قرآن آیا نا، تو اس کے پیچھے آپ وسلم کے پاس اتھارٹی ہے۔ ایک آپ وسلم کس کے ساتھ، ان کے پاس کس کے ذریعے آ رہی ہے؟ حضرت جبریل کے ذریعے۔ پھر ان کے پاس کس کے ذریعے آ رہی ہے؟ اللہ کے ذریعے۔ تو پھر یہ ایک پوری چین چلتی آ رہی ہے۔ لیکن جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے بولے کہ یہ کوئی ان کی کوئی وہی نہیں ہے، یہ ان کے جو خدا ہیں یہ ایگزسٹ نہیں کرتے، یہ صرف نام ہے، اور وہ بھی انہوں نے خود سے رکھ لیے ہیں، تو ان کی کوئی اتھارٹی نہیں آ رہی پیچھے سے۔ یہی آیت قوم عاد کو جو ہے نا حضرت ہود علیہ السلام نے بھی بولی ہے، کیونکہ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو بیماری چلتی آ رہی ہے نا، کہ خود سے خدا بنا لینا اور پھر مطلب کوئی چیز ایگزسٹ بھی نہیں کرتی اور اس کو خود سے امیجن کر لینا، یہ بہت پرانی چلتی آ رہی ہے، یہ آج کے دور کی نہیں ہے، اور بھی یہ آگے بھی چلتی رہے گی، جیسے کہ ہمارے دور میں ابھی بھی چل رہی ہے۔ پھر آگے ہے ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، کہ یہ نہیں پیروی کرتے مگر اٹکلوں کے، ظنہ کہتے ہیں جو خود سے گھڑ لی اس چیز کے، وما تهوى الانفس اور نفسانی خواہشات کے، اور یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت بھی آ چکی ہے۔ اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بولا کہ یہ نام نہیں ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ مخاطب ہو رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فوراً سے بولا کہ یہ لوگ نہیں پیچھے پڑے ہوئے مگر اٹکلوں کے نا، فوراً سے تم کی بجائے یہ پہ آ گیا اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو بتا دو کہ یہ چیز کر لے، اس کو بتا دو، آپ اس سے آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ڈائریکٹ مخاطب کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
ان کو سمجھانے کے بعد، اتنا سمجھانے کے بعد کس سے بات کی؟ مسلمانوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے بات کی کہ یہ لوگ نہیں پیروی کرتے مگر اٹکلوں کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان سے بات کی جائے ڈائریکٹ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً سے تم سے یہ کی طرف سوئچ کیا نا. اور جو ہے نا ہاں، اور اب اللہ تعالیٰ نے نا ظنہ اور نفسانی خواہشات ان دونوں کو ایک ساتھ ڈسکس کیا، ایک ساتھ ان دونوں کا ذکر کیا. ظنہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسی چیز جو اپنے خود سے گھڑ لی ہو. اب جیسے آپ کہیں کہ بادل بادل ہیں تو اس کا مطلب بارش آئے گی تو میں چھاتا لے لیتی ہوں، یہ اپنے خود سے گھڑا، ابھی بارش ہو نہیں رہی تھی، اس کو کہتے ہیں ظنہ. اور ظنہ جو ہے نا وہ کسی سوچ کے پیچھے، مطلب انٹلیکچوئل چیز ہوتی ہے، مطلب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عقل والی بات ہوتی ہے، تو پھر آپ وہ کرتے ہیں. اور نفسانی خواہشات، ان کے پیچھے کوئی عقل والی بات نہیں ہوتی، وہ ایموشنل ہوتی ہے، اس میں کوئی آپ نے سوچا نہیں ہوتا کچھ. اب جو ظنہ ہے، اگر آپ نے کسی کی گھڑی ہوئی بات کو ختم کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے؟ کسی وہ عقل والی بات ہے تو پھر آپ نے اس کے زیادہ آگے کوئی انٹلیکچوئل بات کرنی ہوگی تاکہ وہ بندہ آپ کی بات مان لے. لیکن جب آپ ایسے لوگوں کو جو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ باتیں گھڑ لی ہیں، جیسے کہ لات منات عزیٰ، اگر آپ ان کو انٹلیکچوئل بات کریں گے نا، ان کو بولیں گے کہ یہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتے، کوئی پتھر کیسے تمہارا خدا ہو سکتا ہے، تو پھر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، ان کو انٹلیکچوئل بات سمجھ نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ آگے نے بولے کہ یہ لوگ اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایموشنل، ان کے پیچھے صرف انٹلیکچوئل وہ نہیں ہے، ایموشنل لو بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں، دیکھنے سے قاصر ہو گئے ہیں. اور آج ہم لوگ بھی مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم لوگ اگر ہمارے پاس کوئی انٹلیکچوئل وہ آ بھی جائے نا، دلیل آ بھی جائے جو ہماری ان کو غلط ثابت کری ہو، جو ہم نے خود سے گھڑی ہوئی ٹرانزمیشنز، پھر تب بھی ہم اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے اس میں تحول نفس شامل ہوتا ہے نا، کیونکہ ہمارے اس میں محبت شامل ہوتی ہے. پھر اگلی آیت ہے ام للانسان ما تمنا، کہ کیا انسان جو بھی تمنا کرے گا وہ اس کو حاصل ہو جائے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ دو طرح کے سوال ہوتے ہیں نا، ایک سوال جو آپ باقی کسی کو جواب سننے کے لیے کرتے ہیں، اور دوسرا سوال ایسا ہوتا ہے جو آپ کسی کو تنزیہ سوال کرتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے تنزیہ سوال کیا ہے کہ کیا انسان کو وہ جو چیز وہ آرزو کرے گا اس کو وہ حاصل ہو جائے گی. اب اس میں جو تمنا ہے نا، یہ نکلا ہے جو اسی لفظ سے جو ہے نا ان کے خدا منات کا بھی وہ نکلا ہے، منات کا بھی نام نکلا ہے اسی لفظ سے. اب جو تمنا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ شدت سے چاہتے ہو لیکن آپ کو یقین نہ ہو کہ وہ چیز ملے گی یا نہ ملے گی. یہ ایک ایسی مطلب وشفل تھنکنگ، ایسی سوچ کے مطلب ایسی خواہش کہ بس یہ چیز ہو جائے. اور اس کے اور مطلب کیا ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو پڑھ رہے ہوں اور اس کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہوں، یا پھر جھوٹ بولنے کو بھی تمنی کہتے ہیں، اور شراب پینے کو بھی تمنی کہتے ہیں، موت کو بھی تمنی کہتے ہیں، اور آزمانے کو یا کسی چیز کو ٹیسٹ کرنے کو بھی تمنی کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تمنی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ایک تو مطلب ان کے لفظ منات بھی اسی لفظ سے نکلا نا، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ تمنی ایسے ہے کہ جیسے آپ خود سے جھوٹ بول رہے ہیں. جب آپ کسی چیز کی تمنا کریں تو آپ خود سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہاں یہ چیز مجھے مل جائے گی، یا پھر اسی طرح کی بات. اور شراب پینے کو بھی تمنی کہتے ہیں، یا مطلب ایسی چیز جو آپ کے پاس آلریڈی ہے اور پھر آپ اس کی بار بار تمنا کریں نا، اس کو کہتے ہیں. اب ہر انسان جو ہے نا آج کے دور میں خوشیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہر یوٹیوب پہ دیکھو ہاؤ ٹو گیٹ ہیپینیس، ہاؤ ٹو بی ہیپی، اور اس کے اوپر ملین ویوز آ جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو ہیپینیس چاہیے. اور یہ اب لوگوں کی تمنی بن چکی ہے آج کل کی کہ ان کو خوشیاں چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے بعد میں آنے والا اور پہلے، مطلب آخرت، اور والأولیٰ، اور یہ جہاں یا پہلے والا جہاں. اب اللہ تعالیٰ نے اب آج کل مطلب جہاں پہ بھی دیکھو نا کہ ہاؤ ٹو بی ہیپی، خوش کیسے ہوں، تو پھر اس کا جواب ہوتا ہے کہ ابھی کے اس مومنٹ میں جیو، آگے کا اور پیچھے کا مت سوچو، اسی مومنٹ میں جیو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہے کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ بعد میں آنے والا ہے، جو کچھ پہلے آنے والا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں بول رہے ہیں کہ ہم اپنے اگر ہمیں یہ جاننا ہے نا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، ہم مس گائیڈ نہیں ہونا چاہتے، ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے فیوچر کو دیکھنا ہوگا، مطلب آخرت کو، کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور ہمیں اپنے پاسٹ کو دیکھنا ہوگا، مطلب ہم سے پیچھے والی امتوں کا کیا حال ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اسی چیز سے بھرا ہوا ہے کہ آگے کیا آئے گا اور پیچھے والی امتوں کا کیا حال ہوا تھا، تاکہ ہم لوگ مس گائیڈڈ نہ ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ یہ بولتے ہیں نا کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آخرت ہے، جو کچھ بعد میں آنے والا ہے، یا اللہ آخرت کو آن کرتے ہیں، تو پھر یہ مومن کو اس بات سے بھی وہ کر دیتے ہیں نا کہ مومن جو چیز کی خواہش کرے، اگر اس کو ابھی نہیں مل رہی تو اس کو یقیناً آخرت میں مل جائے گی. اگر ابھی اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو بعد میں اس کے ساتھ انصاف ہو جائے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.